السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ ہود کی آیت نمبر 49 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 50 سے آج انشاءاللہ ہماری کلاس کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إن أنتم إلا مفترون۔ يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو اس نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ان انتم الا مفترون، تم تو محض جھوٹ باندھنے والے ہو۔ یا قوم، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو اس کے سوا کسی پر نہیں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں، عقل نہیں اختیار کرتے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم اپنے رب سے بخشش مانگو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر بادل بھیجے گا خوب برسنے والا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہیں تمہاری قوت کے ساتھ اور طاقت اور قوت زیادہ دے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرم بنتے ہوئے منہ نہ پھیرو، منہ نہ موڑو۔ قالوا، تو کہنے لگے،
یا ہود ما جئتنا ببینہ، اے ہود آپ ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے، وما نحن بتارکی آلہتنا، اور نہیں ہیں ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے، عن قولک، صرف آپ کی بات سے، آپ کے کہنے سے، وما نحن لک بمؤمنین، اور نہ کسی طرح ہم آپ پر ایمان لانے والے، ان نقول، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں، الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہتے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے آپ کو کوئی آفت پہنچا دی ہے۔ قال انی اشہد اللہ، تو انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، اور تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، یقیناً میں اس سے بری ہوں جو تم شرک ٹھہراتے ہو، جن کو تم شریک بناتے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے بعد اب فرمایا کہ ہم نے قوم عاد کے پاس ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ ان کا بھائی کہنے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد میں سے ہی تھے، اور ان کی قوم عاد کے ساتھ رشتہ داری بھی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے تھے، اور قریش کے ساتھ آپ کی رشتہ داری بھی تھی، اور مکہ والوں کے درمیان ہی آپ رہتے تھے۔ یہ ایک طرح سے اس جانب اشارہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء اللہ رب العزت نے مبعوث فرمائے، وہ اپنی اپنی قوم کی جانب جب دعوت لے کر پہنچے تو وہ انہی میں سے تھے، اور یہی بات زیادہ حکمت پر مبنی بھی ہے کہ جن کو دعوت دینی مقصود ہو، نبی اور رسول انہی میں سے ہو، تاکہ ان کے غلط عقائد اور نظریات کو جانتا بھی ہو اور ان کے لیے ایک رول ماڈل بھی بن سکے۔ تو فرمایا ہم نے ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا۔ یہاں پر اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ ہود ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کا یہاں نام بھی ذکر ہے اور تذکرہ بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام کی وہ مشترکہ دعوت ہے جو دین اسلام کی اساس ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور تمام انبیاء اس دین اسلام کی دعوت دینے والے ہی تھے۔ ہاں، شریعت کے احکامات اور اصول اور ضوابط مختلف ادوار میں مختلف رہے ہیں، لیکن تمام شریعتوں کے اندر جو اساس تھی وہ اللہ کی توحید، انبیاء کی رسالت، موت کے بعد آخرت کا تصور، جنت اور جہنم پر ایمان، اور دیگر ایمانیات جو ہیں، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، یہ ساری اساس اور بنیاد ایک ہی رہی۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے دعوت توحید دی۔ یہاں سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ دین کی دعوت اصل میں توحید کی دعوت ہے، اللہ رب العزت کے تعارف کی دعوت ہے۔ اگر کوئی شخص دین کی دعوت کا کام کر رہا ہے اور توحید بیان ہی نہیں کرتا، تو پھر اس کی دعوت کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ دین کی دعوت نہیں ہو سکتی۔ توحید اساس اور بنیاد ہے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بظاہر کلمہ گو مسلمان ساری زندگی دین کی دعوت کا کام کرنے والے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی کا کل اثاثہ اٹھا کر نکالا جائے تو وہ تاریخی واقعات، قصے، کہانیاں، بزرگوں کی کرامات اور اس سے متعلقہ واقعات ہیں۔ قرآن مجید کا جو اصل پیغام ہے، انبیاء کی جو اصل دعوت ہے، اور جس کی وجہ سے انبیاء کی اپنی قوم کے ساتھ ہمیشہ دشمنی ہوئی اور قوم نے ان کو جھٹلایا، وہ دعوت کہیں نظر نہیں آتی، بڑی بڑی جماعتوں کے اندر نظر نہیں آتی۔ یعنی ایسی تنظیمیں موجود ہیں جن کا پاکستان اور بیرون پاکستان بڑا نیٹ ورک، بڑا کام، بڑے بڑے ادارے بنا رکھے ہیں۔ آپ ان کے ٹی وی چینلز اٹھا کر دیکھیں، ان کی دعوتی سرگرمیاں اٹھا کر دیکھیں، اور بغیر کسی تعصب کے دیکھیں۔ میں دعوت دیتا ہوں، بغیر کسی تعصب کے دیکھیں، میرے کہنے پہ نہیں، میں نام بھی اسی لیے کسی کا نہیں لے رہا، مجموعی طور پر چیک کریں کہ کون ہے جو اللہ کی توحید کی دعوت دے رہا ہے اور کون ہے
جو اللہ کی توحید کی دعوت سے ہٹ کر باقی ہر قسم کی دعوت دے رہا ہے، لیکن آپ کو توحید کہیں نہیں نظر آئی، شرک کی نفی کہیں نہیں نظر آئی۔ لوگوں کے درمیان اس بات کی تعریف کہ شرک ہوتا کیا ہے، کیسے پچھلی اقوام شرک کے اندر مبتلا ہوئی، کیسے شیطان نے ان کو بہکایا ہے، موجودہ دور میں شرک کی مظاہر کیا ہیں، غیر اللہ کون ہوتا ہے، اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کی شکلیں کیا کیا موجود ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے امیدیں لگا کر امت کس طرح بیٹھی ہوئی ہے، توہم پرستی کس طرح سے موجود ہے، کس طرح دین کے نام پر علماء اور پیر فقیر اور بزرگان دین رب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے شریعت کے بالکل پیرالل مساوی دین ایک اور گھڑ کر اس کو پتہ نہیں کیا کیا نام دے دیے گئے ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں بالکل واضح ہیں۔ تو بغیر کسی تعصب کے اس بات کو جانچنا کہ کون دعوت توحید دے رہا ہے، کون اس میں مخلص ہے، کون اپنے اور بیگانوں سے اس لیے گستاخیوں کے فتوے جھیل رہا ہے اور بہت ساری بھپتیاں جھیل رہا ہے، اور یہ بزرگوں کے گستاخ ہیں، یہ فلانے کے بھی گستاخ ہیں، یہ بھی ہیں، یہ وہ بھی ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کی توحید کی اور اللہ رب العزت کی معرفت کی دعوت دیتے۔ تو جب بھی کسی نے اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے، اس کو لوگوں نے ہار نہیں پہنائے، اس کو لوگوں نے یہی فتوے لگائے ہیں جو آج بھی لگتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ کا کلام اٹھا کر دیکھ لیں، ہر نبی کے متعلق آپ کو یہ واقعہ قرآن مجید میں مل جائے گا جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے کہ ان کی قوم نے دعوت توحید پر ان کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے۔ تو دین کی دعوت کا آغاز اور محور وہ اللہ کی توحید کی دعوت ہوتی ہے، اس سے ہٹ کر کچھ اور نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں ان انتم الا مفترون، تم جو ہے نا کچھ نہیں ہو سوائے جھوٹ گھڑنے والے، اس لیے کہ جتنے تم نے معبود بنا رکھے ہیں، جتنے یہ بت پال رکھے ہیں اور جن سے تم کچھ ہونے کی امید رکھتے ہو، یہ ساری باتیں تو محض جھوٹ ہیں، یہ تو قصے کہانیاں ہیں۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں اس دعوت کے اوپر تم سے کسی مزدوری اور اجر کا سوال تو نہیں کر رہا، میرا اجر تو اللہ رب العزت کے پاس ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کہ میرا کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے اس میں۔ یہ بات بھی بڑی اہم کہ اگر کوئی آپ کو دعوت توحید دیتا ہے تو کیا آپ سے مطالبے میں کوئی دنیاوی اجر مانگ رہا ہے؟ اب اس معاملے کو اگر آپ دیکھیں تو حقیقت یہ ہے جتنے شرک کے اڈے آج کھلے ہیں نا، وہاں سے چندوں کے ڈبے اٹھا دیں اور ان مجاوروں کی جو بزنس قائم ہیں ان کی وجہ سے اور ایک اندھی عقیدت کی وجہ سے بیوقوف عوام جو ان کے گرد نعرے لگانے والی موجود ہے، ان دونوں چیزوں کو ہٹا دیں، ایک لمحے میں پتہ لگ جائے گا کون کتنا مخلص۔ سچ بات یہ ہے کہ یہ اخلاص سارے کا سارا اس ہو ہا کا اور اس ڈبے کے ساتھ، انسان کو یا مال چاہیے ہوتا ہے یا خدمت گزار جاہل لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو اس کے لیے نعرے بلند کرتے رہیں، اور یہی دو چیزیں ہیں جنہوں نے لوگوں کو اس جانب لگا کے رکھا ہوا۔ بہترین کاروبار ہے، کسی قسم کی کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے، کسی قبر کے گرد کچھ عرصہ جھنڈیاں شنڈیاں لگانی ہیں اور وہاں پر آہستہ آہستہ لوگ آنا شروع ہو جائیں گے، اور ذرا کام تیزی کے ساتھ چلانا ہے تو پھر کچھ پھوکے شوکے مارنے کا انتظام بھی کریں، کوئی دم درود کا انتظام کریں، اور لوگوں کو ہر آنے والوں کو یہ بتائیں کہ تمہارے اوپر کوئی جن ہے، تمہارے اوپر کوئی چڑیل ہے، یا تمہارے رشتہ داروں نے تمہارے اوپر جادو کیا ہوا ہے۔ یعنی اس کے علاوہ تو کوئی بات ہی نہیں۔ آدھا پاکستان وہ جنوں اور چڑیلوں کے زیر سایہ ہے، زیر اثر ہے، اور جادو ہے ان کے اوپر، اور باقی آدھا جو ہے وہ یہ کر رہا ہے اور کروا رہا ہے، اس کے علاوہ پوری قوم کو کوئی کام نہیں۔ پتہ نہیں یہ سارے اسی کام کے اوپر لگے اور اسی کے اوپر دکانیں چل رہی ہیں۔ کوئی ایک بندہ ایسا نہیں جو ان کے پاس جاتا اور وہ اس کو کہتے ہوں گے بھائی تمہیں کوئی مرض لاحق، تمہاری کوئی بات اور ہے، تمہارے ساتھ یہ پریشانی نہیں، وہ ساری کی ساری بات لپیٹ گھسیٹ کے وہیں پہ لے کے آتے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے نا یہ توہم پرستی کا، اس کے نتیجے میں کیا حاصل ہوتا ہے؟ چندے بھی، نذرانے بھی، عقیدتیں بھی۔ تو انبیاء کی دعوت تو یہ تھی کہ ہماری دعوت تو نہ چندے کی ہے، نہ نذرانے کی ہے، نہ اس قسم کی عقیدتوں کی ہے۔ تمام انبیاء اللہ کے راستے میں خود خرچ کرنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ کرام بیان کرتے ہیں
کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخاوت کرنے والا نہیں دیکھا تھا۔ آپ کے پاس اللہ مال دیتا تھا تو آپ اس کو فوری طور پر خرچ کر دیتے تھے، جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور جلدی کے ساتھ اٹھ کر گھر گئے، واپس آئے اور صحابہ کو کہا کہ مجھے یاد آیا کہ میرے پاس کچھ سونے کی مقدار پڑی ہوئی ہے، آپ کے پاس آیا تھا کچھ سونا، اور مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ وہ میرے پاس باقی رہے اور رات گزر جائے، تو میں نے اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی۔ تو یہاں تو معاملہ بالکل الٹ ہے۔ اس لیے یہ جو انبیاء کی دعوت کا ایک پہلو ہے کہ ہم تم سے دنیاوی طور پر کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے، ہمارا اجر تو اللہ کے پاس۔ یہ مفاد کی دعوت نہیں ہے، بلکہ مفاد سے ہٹ کر دعوت ہے۔ مفاد کی دعوت ہو تو دینے والے بڑا کچھ دینے کو تیار ہے۔ ہر نبی کو ان کی قوم معبودان باطلہ کی ترویج کرنے پر سب کچھ دینے کو تیار تھی، لیکن وہ اس کے مقابل کھڑے ہوئے۔ ساتھ فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم اپنے رب سے اب بخشش مانگو، تم نے جو گناہ کر لیے یہ سنگین نوعیت کو پہنچ گئے ہیں، اور اگر تم اسی پر رہے تو تمہارا حال ٹھیک نہیں ہوگا، اس لیے اب ضرورت ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اصلاح کر کے پلٹ کر اس کی طرف واپس بھی آؤ۔ یعنی صرف زبانی توبہ نہیں ہونی چاہیے، استغفار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ساتھ میں توبہ بھی ہونی چاہیے۔ استغفار اور توبہ میں یہی فرق ہوتا۔ استغفار ہے بندہ کہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور توبہ کیا ہے؟ اپنے غلط کام کو چھوڑ کر اپنی اس استغفار کے دعوے کو سچ ثابت کر کے دکھائے۔ تو استغفار اور توبہ ساتھ ہونا چاہیے، لازم و ملزوم ہے۔ یہ جھوٹی قسم کی استغفار کہ اصلاح تو کوئی نہیں ہے، اپنی حالت تو ٹھیک کوئی نہیں کرنی، گناہ کے اوپر اسی طرح چلتے رہنا اور ساتھ کہنا جی استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دکان پہ بیٹھ کے 2 نمبر مال بیچ رہا، ساتھ تسبیح چلا رہا استغفر اللہ، بے حیائی کرتا چلا جا رہا، ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ کون سا استغفر اللہ؟ یہ تو آج کل بالکل اسی طرح جس طرح آپ کو بڑے ایک یعنی حیران کن بعض چیزیں نظر آتی ہیں، بندہ کہتا ہے یار کیسے لوگ ہو گئے۔ یعنی ابھی آج کل آپ کو نظر آ حکومت جو ہے نا وہ بڑی تیزی کے ساتھ جلدی جلدی بجٹ کھپا رہی ہے کہیں نہ کہیں، اور جو ہے نا ایک پروگرامز کو اناگوریٹ کرنے کا جو ہے نا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ اس میں پرسوں میرے ساتھ کسی نے تصویر جو ہے وہ شیئر کی کہ بڑا بڑا لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تختی لگی، اور وفاقی وزیر ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، وہ جو ہے اس کو انوگریٹ کر رہی ہیں، اور نیچے لکھا ہے جی اوپر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انوگریشن آف دا سینما انگریزی میں، اور بائی دا یعنی آنریبل گیسٹ فلاں فلاں، یہ جی منسٹر اور مریم اورنگزیب، اور وہاں پر ہو کیا رہا ہے؟ سینما کی انوگریشن ہوئی ہے، اور اس نے تختی ہٹائی اور ساتھ میں ایک مولوی صاحب بھی بلائے ہوئے ہیں جو دعا کر رہے ہیں یا اللہ اس کو اس میں برکت پیدا کر۔ کیا یعنی دین کا مذاق ہے؟ اور پتہ نہیں عقل کے اندھے مولوی ہیں جن کو سوائے چند ٹکوں کے اور 2 تصویروں کے کچھ نہیں نظر آتا۔ ہم نے کیا کیا سلسلہ بنا دیا ہے دین کا کہ اللہ رب العزت نعوذ باللہ جو ہے وہ اس طرح جو ہے نا کفر کے اور بے حیائی کے اور غیرت سے عاری چیزوں کے اور گناہ کے جو کام ہیں ان میں بھی اللہ کی معاونت ہوتی ہے، اور اس میں بھی اللہ رب العزت کا نام لے کے شروع کرنا چاہیے تو برکت ہو جاتی ہے۔ کیسے ہمارے یہ جو ہے نا غلطی نہیں ہے، یہ دین کا وہ غلط تصور ہمارے ہاں رائج ہو چکا ہے جس نے دین کو ایک رسم اور رواج بنا دیے۔ چونکہ کسی چیز کے انوگریشن پر، افتتاح پر یا سنگ بنیاد پر بسم اللہ لکھی جاتی ہے اور دعا مانگی جاتی ہے، تو چونکہ اچھے کاموں میں ایسا ہوتا ہے تو ہر کام میں شروع کر دو یہ رسم ہو گئی، تو بس رسم تو پھر رسم ہوتی ہے، وہ حرام کام کی ہو یا کسی اور چیز کی۔ تو اسی لیے اب آپ دیکھیں گے کہ جی یہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے بڑے بڑے بے حیا اور بغیرت قسم کے جو لوگ ہیں ان کی زبان پر انشاءاللہ ماشاءاللہ اور اللہ کا بڑا فضل اور احسان ہو گیا، جی ہماری فلم کامیاب ہو گئی، ہمارا یہ ہو گیا، اور جی ہماری بچی ڈانس کرتی ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا کرتے ہیں، جی نظر بد سے اللہ بچائے۔ یعنی اس قسم کی باتیں۔ سچ بات یہ ہے، یہ رونے کا مقام کہ اللہ رب العزت کے نام کو اور اللہ کے دین کو کتنا ارزاں سمجھ لیا گیا ہے، اور اس کا بنیادی فہم کتنا غلط ہو گیا ہے ہمارے یہاں۔ تو اللہ رب العزت حضرت ہود علیہ السلام نے کہا قوم اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ اللہ سے استغفار بھی کرو اور پلٹ کر واپس بھی آؤ، اور ہماری بھی حالت اللہ کی قسم یہی ہو گئی ہے۔ ہم شرک کے اندر، بدعات کے اندر، خرافات کے اندر، حتیٰ کہ دینداری کے نام پر جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ، اس سب کا نتیجہ صرف یہ رہ گیا ہے کہ ہم استغفار کر کے پلٹ کے واپس آئیں، وگرنہ حالت کوئی نہیں رہ گئی، اور حالت ہماری سامنے ہے۔
پورے ملک کی جو حالت ہے اور اللہ کے عذابوں کی جو صورتحال ہے، ہر طرف سے خوف، بد امنی، معاشی بدحالی، آپس کے اختلافات، ایک دوسرے کا گریبان پکڑنا، دو بھائی ایک گھر میں ایک میز پر بیٹھ کے کھانا کھانے کے قابل نہیں رہ گئے، یہ سارے اللہ کے عذاب ہے اور کچھ نہیں۔ تو فرمایا اگر تم یہ کر لو گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تمہارے لیے بارشیں برسائے گا جو بڑی رحمت والی، مسلسل بہنے والی، چھما چھم بہنے والی ہوں گی، مدرارا کثرت کے ساتھ بہنے والی ہوں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر قحط سالی مقرر کر دی تھی، بارشیں ہو ہی نہیں رہی تھی۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو کہا کہ یہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ آج بھی کسی کو بتاؤ نا، سر جھٹک کے کہتا ہے مولوی نے ہمیشہ یہی کہنا ہے، یہ تو پوری جو ہے نا گلوبل وارمنگ کا نتیجہ ہے، کلائمیٹ چینجز ہیں، انسان نے انڈسٹریل ایج میں کاربن بہت زیادہ پیدا کیا ہے اور اس کی وجہ سے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں اور پانی کی سطح اور سمندر کی سطح بلند ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے پورا ایکو سسٹم جو ہے نا وہ چینج ہو گیا ہے، اور گرم ہوائیں ٹھنڈی ہواؤں کی جگہ اور ٹھنڈی ہوائیں گرم ہواؤں کی جگہ چل رہی ہیں، اور موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا۔ تو یہ موسمیاتی تبدیلی اور یہ ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہی ہیں میرے بھائی، اللہ کے اختیار میں ہی ہیں۔ جس بندے کو یہ تو سمجھ آتا ہے کہ کاربن پروڈکشن کی وجہ سے اور دنیا کے اندر اللہ کے جو قائم کردہ دنیاوی اصول ہیں، جو ایکو سسٹم ہے، اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے کی وجہ سے خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور چیزیں اپنی اصل سے ہٹ کر کچھ اور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کو یہ نہیں سمجھ آتا کہ اللہ رب العزت جیسے رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے بھی کچھ نہ کچھ اثرات مرتب ہوتے۔ ایکو سسٹم کے ساتھ چھیڑ خانی کرو تو اثرات ہیں، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اثرات نہیں ہیں، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اس سے بڑے اثرات ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام نے کہا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، جتنی تم طاقتور ہو اللہ اس سے کہیں زیادہ طاقت تمہیں اور عطا فرما دے۔ اور معلوم ہے قوم عاد وہ قوم ہے جس کے متعلق قرآن نے کہا ہے الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، ان جیسے تو اللہ نے بستیوں میں کبھی پیدا ہی نہیں کیے تھے، 100 فٹ کے ان کے قد تھے اور لمبی زندگیاں تھیں اور جسمانی قوت اور طاقت اللہ نے ان کو بے شمار عطا کر رکھی تھی۔ اس کے باوجود حضرت ہود علیہ السلام ان کو کہتے ہیں اگر تم اللہ کے دین پر چلو گے نا اللہ تمہیں زمین میں مزید طاقت عطا فرمائے۔ اور یہ مغالطہ تقریباً ہر نبی نے اپنی قوم کا دور کیا ہے۔ وہ مغالطہ کیا ہے کہ دین پر چلنے والے کی دنیا خراب ہو جاتی ہے، اور یہی معاملہ آج ہمارے ساتھ بھی ہے۔ دین پڑھیں گے تو کیا پیچھے کیا کریں گے؟ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچے کو دین پڑھایا تو یہ کھائے کمائے گا کیسے؟ اور ایک بہت بڑی بیماری جو ہمارے اندر آ چکی ہے وہ یہ ہے کہ علم کا حصول دنیا کی مفادات کی خاطر، علم برائے علم نہیں رہ گیا، ڈگری برائے نوکری اور کاروبار ہو گئی ہے۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ لوگ ڈگریاں ہولڈر ہیں لیکن شدید جاہل، شدید جاہل۔ اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو یونیورسٹیوں کے حال دیکھیں۔ ابھی اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کا سکینڈل ہمارے سامنے ہے اور باقی یونیورسٹیوں کے سکینڈل بھی ہمارے سامنے۔ یہاں تو سارے پی ایچ ڈیز ہیں، کم سے کم بھی ہوگا تو جو استاد ہوگا اس کی بھرتی ہونے کی جو کم از کم ڈگری ہے وہ ایم فل ہے۔ یونیورسٹی میں تو یہ ہے نا، کالج میں چلو کہیں بی اے والا بھی چل جاتا ہے، اب تو وہ بھی نہیں چلتا، لیکن یونیورسٹیوں میں تو کم از کم ایم فل ہے۔ تو یہ ایم فل پی ایچ ڈیز ہیں جن کے کرتوت ہمارے سامنے ہیں۔ تو یہ علم ہے کہ جہالت ہے، یہ جہالت سے بھی پردے جردے کی جہالت ہے۔ ظلمات بعضها فوق بعض، یہ اندھیرے ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا ہو لیکن کرتوت اس کے زمانہ جاہلیت کے لوگوں سے بھی بدتر ہو۔ جہاں کوئی عورت نظر آ جائے اور اس کا استحصال وہ کر سکتا ہو، اس کی ڈگری، اس کا علم اس کو اس بات کی طرف نہ ابھارے کہ اللہ کا خوف بھی کچھ ہوتا ہے اور اللہ کی بندیوں کی کوئی عزت بھی ہوتی ہے، اور وہ ہر موقع سے اپنے لیے ایک جو ہے نا نفس کی خواہش کی تکمیل کے لیے موقع تلاش کر لے اور بلیک میلنگ کے جو ہے وہ ویڈیوز بناتا پھرے۔ کیسا سنگین معاشرہ ہے۔ اور یہ تو چند باتیں جو کھل گئی ہیں، وگرنہ یہ سچ بات یہ ہے کہ یہ ادارے کی اور گھر کی کہانیاں، والعیاذ باللہ، اللہ سب کے پردے قائم رکھے۔ تو یہ علم نہیں ہے، یہ جہالتیں ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام قوم کو کہتے ہیں وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، یہ ساری باتیں سننے کے بعد نا اب تم مجرم بن کے رخ پھیر کے نہ چلتے رہنا کہ جو مرضی کرو اور تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا اگر تم رخ پھیر کر جاؤ گے تو تم اللہ کے مجرم،
جس طرح قانون اس کا مجرم کچھ عرصہ بھاگ بھی جائے تو اچھے ملکوں میں اور مضبوط معاشروں میں قانون کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا. ہمارے ہاں تو قانون نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. ہم تو جنگل کے معاشرے میں رہتے. طاقتور کا جو ہے کے لیے قانون اور ہے، کمزور کے لیے قانون اور ہے. طاقتور قتل کر کے بھی اور آئین توڑ کر بھی اور ہر قسم کی بے قانونی اور لا قانونیت کرنے کے بعد مزید اچھے منصبوں کے اوپر بھی اور مزید قوت کے ساتھ اپنے گماشتوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے. اور غریب آدمی اگر فیصل مسجد کے سامنے کلفی لگا کے ریڑھی پہ کلفی بیچ دے اور کسی جگہ تجاوزات کر کے کہیں اپنے چھوٹا موٹا ٹھیا لگا کر ٹھیلا لگا کر کوئی کاروبار کرنے کی کوشش کر رہا ہو اس مشکل ترین حالات میں بھی، تو قانون حرکت میں آ جاتا ہے اور ساری کی ساری جو ہے وہ تجاوزات ہٹا کر اور غریبوں کی ریڑیاں بند کر کے اور ان کو 5-5 لاکھ روپے جرمانے کر کے قانون سینہ پھلا کے چلتا ہے کہ جی قانون نافذ ہو گیا. یہ جہاں پر ہو نا تو وہاں معاشرے نہیں بچتے. اسی لیے یہ مشہور مقولہ ہے نا کہ معاشرے کفر پر تو بچ جاتے ہیں، ناانصافی پر نہیں بچتے. اور یہ ناانصافی کا معاشرہ. اور ہمارے تو کورٹ میں آرام سے کہہ دیتے تھے یہ کورٹ آف لا ہے، کورٹ آف جسٹس نہیں ہے. ہماری عدالتیں قانون کی عدالتیں ہیں، انصاف کی عدالتیں نہیں ہیں. جب وہ خود منہ سے لفظ بول رہے ہوں کہ ہم یہاں بیٹھ کر تنخواہیں مراعات سارا کچھ صرف اس لیے لیتے ہیں کہ ہم کوئی قانون اگر کسی غریب پر کسی کمزور کے اوپر لاگو کر سکے تو لاگو کر دیں، انصاف کسی کو بھی دینا ہماری ذمہ داری ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کون سا معاشرہ ہے؟ تو ہم کہاں نہیں بگڑے ہوئے. ولا تتولوا مجرمین، تم یہ مجرم بن کے دندناتے مت پھرو. اگر اللہ کے مجرم بنو گے تو یاد رکھو اللہ کا قانون پھر بڑا سخت ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اور جب یہ حضرت ہود علیہ السلام نے دعوت دی تو کہنے لگے آپ تو کوئی دلیل ہی لے کر نہیں آئے. حالانکہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ ایسے معجزات دے کر بھیجتے ہیں جو معجزات دے کر ان کی قوم ان کو فوراً پہچان لیتی ہے، لیکن ہمیشہ یہ ان معجزات کو جھٹلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ تو دلیل ہی کوئی نہیں لے کر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا تھا کہ آپ کے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے، یہ قرآن تو آپ نے گھڑ لیا ہے، یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں، یہ تو کوئی جن آپ کے پاس آتا ہے اور آ کر آپ کو اساطیر الاولین گزشتہ قوموں کی جھوٹی سچی کہانیاں مکس کر کے بتا دیتا ہے اور آپ وہ بول دیتے ہیں. اگر اللہ نے کوئی کتاب نازل کی ہی ہے تو آپ کے ساتھ کوئی ایسا فرشتہ بھیجے جس کو ہم خود دیکھ سکیں، وہ آ کر ہم سے ہم کلام اور ہمیں گارنٹی دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور یہ کلام آپ کے اوپر نازل ہوا ہے. تو حضرت ہود علیہ السلام کو بھی کہنے لگے کہ آپ کوئی دلیل لے کر ہی نہیں آئے، اور رہ گئی آپ کے منہ کی بات. استہزاء کا انداز دیکھیں. کہنے لگے وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، صرف آپ کی باتوں پہ تو ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے نہیں لگے. یعنی آپ کی بات کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہمارے نزدیک، کہ آپ کہہ رہے ہیں تو ہم مان لیں. حالانکہ ہر نبی اپنی قوم کے معزز ترین افراد میں سے ہوتا، معزز ترین افراد میں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قوم کے سب سے معزز فرد تھے، لیکن جب قوم گمراہی کے اوپر آ جائے تو وہ کسی کی عزت بھی نہیں دیکھتی. تو یہ بھی کہنے لگے ہم آپ کی صرف باتوں کے پیچھے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں. وما نحن لک بمؤمنین، ہم تو آپ پر کسی قسم کا کوئی ایمان نہیں لاتے، بلکہ ہم تو کیا کہتے ہیں بزرگان تانوں کچھ کرتا ہے، ہمارے معبودوں کی آ لگ گئی آپ کو کسی سرکار کی جو ہے نا وہ ابرو کا اشارہ ہو گیا ہے، مرشد نے جو ہے نا وہ آپ کو لانتی کر دیا ہے نعوذ باللہ، یا آپ کے اوپر پھٹکار پڑ گئی ہے. یہ جو آپ بہکی باتیں کرتے ہیں یہ اصل میں بزرگوں کے جو گستاخ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی دنیا کے اندر خراب ہوتے پھرتے ہیں. ایسی کتنی باتیں ہم سنتے ہیں. ایسی باتیں منہ سے نہ نکالو، مرشد نے سن لیا نا اور وہ غضبناک ہو گئے تو تمہیں مکھی بنا دیں گے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں کہتے ہیں یہ سارے کے سارے مل کر اتنے کمزور ہیں کہ مکھی کو پیدا کرنا یا اس کا پر بھی پیدا کرنا بھی دور کی بات ہے. ان یسلبہم الذباب شیئا، اگر مکھی ان سے ایک ٹکڑا ایک ذرہ چھین کر اٹھا کر بھاگ جائے یہ سارے مل کر اس سے وہ واپس نہیں لے سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، کیسے ہی کمزور وہ بھی جس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اور وہ بھی جو مطالبہ کرنے والے ہیں، جو یقین رکھنے والے ہیں. تو اب کہنے لگے نا آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں، یہ جو آپ کی بہکی باتیں ہیں نا یہ پہلے ہی آپ کے اوپر جو ہے نحوست آئی ہوئی ہے. اور یہ مختلف انبیاء کو ان کی قومیں یہ کہتی رہی کہ آپ جو ہے نا وہ ہمارے لیے منحوس ہو گئے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بنی اسرائیل نے یہ کہا تھا جب سے آپ آئے ہم مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، کبھی ایک مسئلہ ہو جاتا کبھی کچھ نہیں ہوتا۔ فرعون کے حواریوں نے بھی کہا تھا کہ جب سے آپ آئے ہیں نا خیر نہیں ہم نے دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت کچھ اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی رہی، ایسی باتیں آج بھی بہت ساری کی جاتی۔ تو اب کہنے لگے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں آپ کو تو ہمارے کسی معبود نے نا سزا کے طور پہ کوئی برائی سنگا دی ہے، کوئی پہنچا دی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے یہ ساری باتیں سننے کے بعد کہا کہ ایک ہی بات ہے، انی اشہد اللہ واشہدوا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو۔ کیوں؟ کہ کل قیامت کو یہ گواہی واضح ہو جائے گی، انی بریء مما تشرکون، میں اس سب سے بری ہوں جس کا تم شریک بناتے ہو، جو شرک تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں۔ اور یہ بات یہاں ذہن میں رکھیں، صرف شرک سے دل میں اس کو برا جاننا اور اس پر باقی اس کے مظاہر پر راضی ہو کے بیٹھے رہنا، اس سے کام نہیں چلے گا، اس سے براءت اختیار کرنی پڑتی ہے، تب جا کر اللہ رب العزت کے ہاں دین معتبر ہوتا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا۔ اور آخر میں کیا کہا؟ لکم دینکم ولی دین، میرے لیے تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ حد فاصل اپنی زندگی میں قائم کرنی ہوتی۔ اور یہ بات یاد رکھے جو لوگ اس مغالطے میں رہتے ہیں ساری زندگی کہ نہیں خیر ہم ساتھ لگ کر ہی کچھ نہ کچھ بہتری لے آئیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوتا، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ مشرکوں کے ساتھ توحید پر کمپرومائز کر کے جو اتحاد ہوتے ہیں وہ کبھی خیر نہیں لے کر آتے۔ اس لیے اس جانب ایک واضح انسان کی لکیر کھینچی ہوئی ہونی چاہیے، اور یہ لکیر کھینچنے کے لیے ہی در حقیقت اللہ رب العزت نے بندے کو اس دنیا میں بھیجا ہے، یہی تو مطالبہ ہے، اور اس کے علاوہ کیا مطالبہ ہے؟ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہیں کاٹ دیا جائے تو کٹ جانا، جلا دیا جائے جل جانا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ تو توحید کے اوپر کاربند رہنا اور شرک کے مظاہر سے اپنے آپ کو دور رکھنا اور اس کی برات کا اظہار کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے ارد گرد، ہم دیکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے گھروں میں کام کرنے والے، ہمارے آفس میں، ہمارے سٹاف میں گارڈ کے طور پہ ادھر ادھر کہیں نہ کہیں، جس ٹیکسی والے کے ساتھ ہم جاتے ہیں، جو ڈرائیور ہے ہمارے پاس، ارد گرد دوست احباب میں کسی نے کڑا پہنا ہے، کسی نے دھاگا باندھا ہے، کسی نے تعویذ لٹکایا ہے، کسی نے کوئی مندری باندھی، کسی نے امام ضامن باندھا ہے، اس سے آپ تھوڑی سی بات چیت کریں اس کا شرک کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ ہم سارا ٹائم ان کے ساتھ چلتے رہتے، کبھی فکر نہیں ہوئی اس کے تعویذ اتارنے کی، اس کی مندریاں اتارنے کی، اس کے وہ جو درباروں سے لے کے باندھے ہوئے دھاگے ہیں وہ اتروانے کی، جو ان کو توحید کی دعوت دینے کی۔ باقی ہر بات سمجھائیں گے، یہ بات نہیں سمجھائیں گے تو ہم اللہ رب العزت کیا جواب دیں؟ یہ وہ حد فاصل ہے جو واضح کرنی پڑے گی، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔